شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں علی قمبر کاظمی رسول اللہ میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھوشواس کے خلاف ایک سلسلے وار گفتگو، جس میں موجود ہیں یقین اور کانفیڈنس بڑھانے والی باتیں۔ 31ویں کلپ میں بات ہو رہی تھی کہ فرشتوں پر اللہ کی اطاعت واجب ہے، اور وہ ایک پل کے لیے بھی اس کی مرضی سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر چلہ کشی کے نام پر پریشان حال جاہل عوام کو مزید پریشان کرنے والے فرضی صوفی پیر ملا روحانی معالج کیسے موکلات کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں؟ میرا کھلا چیلنج ہے کہ کہیں کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے تو میں اس کی جھوٹ فریب کی پوٹلی کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ذکر کرتے ہیں جنات کی تخلیق اور ان کے دائرہ اختیار کا۔ اللہ سبحانہ نے جنات کو انسان کی تخلیق سے پہلے آگ اور ہوا سے خلق کیا۔ سورہ حجر آیت 27 اور سورہ رحمان آیت 15 میں خالق کائنات فرما رہا ہے، ہم نے جنات کو آدمی سے پہلے بے دھوؤں کی آگ سے پیدا کیا۔ ان کی ساخت میں بھی چونکہ آدمی کی طرح کوئی ٹھوس مادہ یعنی مٹی وغیرہ نہیں ہے، اس لیے ان کا وجود ہلکا اور نظر نہ آنے والا ہے۔ اسی لیے جو فاصلہ انسان اپنے قدموں سے چل کر مہینوں میں طے کرتا ہے، اس سے جنات لمحوں میں طے کر لیتے ہیں۔ ایک اور کمال جو جنات کو خالق نے عطا کیا ہے، وہ اپنے جسم کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں جنات کے لیے 2 نام استعمال کیے ہیں، ایک جن اور دوسرے شیاطین۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس صنف میں جو بائیمان اور صاحبان اطاعت ہیں وہ جن، اور جو صاحبان کفر و شرک و نفاق ہیں وہ گروہ شیاطین میں شمار ہوتے ہیں۔ سورہ سبا میں مذکورہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی حکومت چونکہ انسانوں، حیوانوں اور جنات پر تھی، اور یہ حکومت سلیمان کی دعا اور اللہ نے اپنی حکمت و مصلحت سے ان کو عطا کی تھی، اس لیے جنات اللہ کے حکم سے سلیمان کا کاروبار حکومت کرتے تھے۔ چونکہ جنات حضرت سلیمان کی رعیت اور غلاموں میں شامل تھے، اس لیے وہ اللہ کی قدرت اور حکمت سے آپ کو اور آپ کے وزیر آصف ابن برخیا کو انسانی شکل میں نظر آتے تھے۔ علامہ عزیز سلسلہ انبیاء و اولیاء میں اگر کسی نے کسی ملک یا جن کو دیکھا تو اس میں اللہ کا حکم اور مصلحت شامل حال رہی، ورنہ بغیر مرضی الہی یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی ملک یا جن کو دیکھ سکے۔ جو ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ یا تو بیمار ہے یا جھوٹا ہے، عوام کو مرعوب کر کے اپنا کاروبار چلانا چاہتا ہے۔ خالق کائنات نے انسانی نظر کو تمام مخلوقات میں سب سے کمزور رکھا ہے۔ انسان کائنات میں موجود ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا جن میں ٹھوس مادہ اور 7 رنگ موجود نہ ہوں۔ یہ وہ 7 رنگ ہیں جو بارش کے پہلے یا بعد آسمان میں قوس و قزح یا اندر دھنش میں نظر آتے ہیں۔ ہماری دیکھنے کی صلاحیت میں ان 7 رنگوں کو دخل ہے، جبکہ اس کائنات میں ابھی تک 19 رنگوں کی روشنیاں اپنا کام کر رہی طے پائی گئی ہیں۔ ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: نمبر 1 گیما ویژن، نمبر 2 ایکس رے ویژن، نمبر 3 الٹرا وائلٹ ویژن، نمبر 4 مائکرو ویو ویژن، نمبر 5 ریڈیو ویو ویژن۔ انسانی نظر 300 نینو کی حد سے آگے نہیں دیکھ پاتی، چونکہ ملک نور ہے وہ بھی 7 رنگوں سے بہت زیادہ، اور جنات آگ سے یہ بھی 7 رنگوں سے زیادہ۔
न इनमें ठोस मादा है। हम चूंकि ठोस मादे से देखते हैं, इसलिए इन मखलूक़ात को देख पाना मुमकिन नहीं। अब ये जो लोग अजीब अजीब और खौफजदा करने वाली चीज़ें देखने और महसूस करने का जिक्र करते हैं, खुसूसन बच्चे और मस्तूरात, इसकी तफसील आगे बयान की जाएगी। जिन्नात की सवारी, किसी इंसान में जिन का दाखिल हो जाना, ये सब किस्से कहानियां हैं जो हमेशा से इंसानी माशरे में चले आ रहे हैं। और कितनी दुकानें और कितने रूहानी मुआलिज लुक़्मा हराम से अपने ओज को भरते रहते हैं। दूसरी जानिब वहमी घरानों के परवरदा उलमाए सू जिन्नात के असर से महफूज रहने की दुआएं और तावीज़ात तालीम फरमाते रहे हैं। अब जाहिर है कि ऐसे हालात में आम आदमी क्या करे। बाकी कल